ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسنجزي الشاكرين. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: وأصابتكم مصيبة الموت. صدق الله العظيم. میرے معزز علماء کرام، ائمہ مساجد، حفاظ کرام اور انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ سب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کئی سالوں سے پورے شیر پورہ کی مختلف مسجدوں میں ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی کے مختلف عنوانات پر علماء کرام کی باتیں سنتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے منسوب ہر چیز امتی کے لیے بہت بڑی سعادت اور ہم سب کی نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ پروگرام باقی ہیں، کچھ ہو گئے ہیں، یہ سب انشاءاللہ ہمارے آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اللہ کے ماں انشاءاللہ یہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے گا. ہمارے دوستوں نے ہمیں جو عنوان دیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اور جو وقت دیا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اس موضوع پر جو ضروری باتیں ہیں، جو ہمارے آپ کے زندگی میں کام آنے والی ہیں، وہ پیش کر سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے کی اور ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی. اشارات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی اشارات مل گئے تھے کہ اب اس دنیا کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گیا.
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال والے سال سے پہلے سن 10 میں جب حجۃ الوداع کیا تو حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی چوڑی تقریر فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں ایک جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایھا الناس لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، اپنے دل میں اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا کے رکھو، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد اب ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ صاف پیغام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مستقل عنوان ائمہ جو بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر آپ کے سامنے بات کریں گے۔ ایک خاص موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا، اس کا ایک پس منظر تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو رخصت کیا تو رخصتی کے وقت ان سے ایک جملہ فرمایا تھا، یا معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ میں تمہیں آج رخصت کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس سال کے بعد تم کو میری زیارت نصیب نہ ہو، میری ملاقات نصیب نہ ہو، اب تم اور ہم کبھی نہیں مل سکتے۔ یہ فرمایا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي، اور فرمایا ہو سکتا ہے تمہارا گزر میرے روضہ اطہر سے ہو، میری مسجد نبوی سے ہو، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ وَبَكَىٰ مُعَاذٌ خَشَعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس دل سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، حضور کا حکم تھا، جانا تھا اس لیے جا رہے ہیں، لیکن دل میں جدائی کا جو کی کسک ہے 30 صدی میں ان کے رو رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر کہ اب میں دوبارہ یہ دیکھ نہیں پاؤں۔ یہ حضور نے ان کو ایک اشارہ کر دیا۔ اور تیسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، نور نظر، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صاف لفظوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے فاطمہ کان جبریل یعارض القرآن مرۃ فی العام، حضرت جبریل ہر سال میرے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، سال میں ایک مرتبہ۔ وَإِنَّهُ عَارَضَنِي هَذَا الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، اس سال انہوں نے قرآن کریم کا 2 دور میرے ساتھ کیا ہے۔ وَلَا أَرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، میرا خیال یہ ہے کہ اب دنیا سے میرے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ حضرت جبریل 2 بار مجھ سے قرآن کا دور نہیں سنا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ حضرت فاطمہ لخت جگر بیٹی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ ان کو فرمایا، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لِحَاقًا بِي، اے میری لخت جگر، نور نظر، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت کے مطابق حضور کی وفات کے 6 مہینے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ وہ اشارات تھے اللہ کی طرف سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے گئے تھے، بتا دیے گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کو دنیا چھوڑ کر میرے پاس آنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوباء میں مبتلا رہے، بیماری کی کیفیت میں رہے، اور اس کی شروعات اس زہر سے ہوئی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کر کھانے میں دیا تھا، اور وہ زندگی کے مختلف اوقات میں اس کے اثرات ہوتے رہے، لیکن ظاہری سبب انتقال سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زہر کا اثر
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار. بیماری کی ابتدا ویسے تو علماء نے لکھی کہ جمعرات سے شروع مگر اس کے اثرات بدھ سے ہوئے. اب آپ جوڑیے بدھ اور پورا ایک ہفتے کا راؤنڈ ہو کر بدھ آیا 8 دن ہو گئے. جمعرات 9, جمعہ 10, سنیچر 11, اتوار 12 اور دوشنبے کا دن جس دن انتقال ہوا 13. یہ 13 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں مبتلا ہے, بیماری نے آپ کو گھیرا. اور اس کی زیادہ ابتدا جو ہوئی جمعرات کے دن سے سر میں درد ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی کیفیت پیدا ہوئی. اور اتفاق یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ تھی ان کے گھر میں. اور بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ یہ فرماتے تھے این انا غدا, میں کل کہاں رہوں گا. یرید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث کے الفاظ میں حضور کی چاہت یہ تھی, تمنا یہ تھی, خواہش یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, کاش مجھے حضرت میمونہ سے اجازت مل جاتی اور میں حضرت عائشہ کے گھر میں رہتا تو بہت اچھا. حالانکہ ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باری فرض نہیں تھی. جس کے ایک سے زیادہ بیوی ہو علماء نے لکھا ہے تقسیم واجب ہے. جتنے دن آپ پہلی بیوی کے پاس رہیں گے اتنے ہی دن دوسری کے پاس, اتنے دن تیسری کے پاس. اس کے خلاف کیا تو گنہگار ہوں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقسیم واجب نہیں تھی, لیکن باری اتفاق سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں تھی. تو حضور کی چاہت یہ تھی, تمنا یہ تھی کہ میں حضرت عائشہ کے گھر میں رہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سمجھ میں آئی, سب نے جمع ہو کر یہ مشورہ کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں حضرت عائشہ کے وہاں اگر اجازت ہو منتقل ہونا چاہتا ہوں. تمام نے کہا ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے. پوری بیماری وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, وہیں روضہ اطہر ہے, سارا کام وہیں. 13 دن یہ بیماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہی. آخری نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی. مسجد نبوی میں آخری نماز مغرب کی نماز اور سورۃ المرسلات پڑھی تھی. آپ ہی لوگوں سے پوچھیے سورۃ المرسلات کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے. ہمارے وہاں امام صاحب اگر کسی نماز میں تھوڑی سی بھی اگر 2-4 آیتیں زیادہ پڑھتے معلوم پوری مسلی ہنگامہ کر کے مسجد سے اٹھا لیتے. آخری نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور پڑھا والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا الی آخر الآیہ. یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس کے بعد بیماری طویل ہوتی گئی, بڑھتی گئی, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھنے کے لیے آ نہیں سکتے. یہ آخری نماز کی مغرب کی جو جماعت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھائی, جس کی امامت کرائی گئی. باتیں بڑی لمبی ہیں, میں آخری 2 دن کی بات آپ کے سامنے عرض کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن یعنی بدھ سے بیماری شروع ہوئی تھی. بدھ کو ہلکی تھی, جمعرات کو علماء جوڑتے ہیں, 1 ہفتہ ہو. جب دوسرا بدھ آیا, اب اس کو چاہے آپ یوں کہہ لیجیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے 5 دن پہلے بدھ, جمعرات, جمعہ, سنیچر, اتوار, یہ 4-5 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور, بیماری نے گھیر رکھا. حضور نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ میں مسلمانوں سے, صحابہ کرام سے, اپنی امت سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو نصیحت فرمائی تھی, ابھی ہمارے امام صاحب نے اعلان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں ہمارے لیے سبب. حضور نے اس کو 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات فرمائی لوگوں کو خطاب کر کے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تبارک و تعالی لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا.
اور اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، الا لا تتخذوا قبری وطنا یعبد، سن لو میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بت نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگنا۔ شاید بلکہ میں کہتا ہوں یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں نے ہمارا آپ کا قیامت تک آنے والے انسانوں کا زمانہ دیکھ لیا تھا، اور حضور کو یہ اندیشہ تھا کہ میری امت شرک کرے گی، شرک میں مبتلا ہوگی، قبروں پہ سجدے کرے گی، نہ جانے کیا کیا خرافات کرے گی۔ اس لیے حضور نے جو پہلی نصیحت فرمائی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، الا لا تتخذوا قبری وطنا یعبد، میری قبر کو سجدہ گاہ بنانا۔ پہلی نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے میری امت کے لوگوں، خالص توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، صحیح اور سچے دین کو اپنانا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں شرک کیا، اللہ قرآن میں صاف اعلان کرتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہ، چوری معاف کر سکتے ہیں، بدکاری معاف کر سکتے ہیں، کوئی اور بڑا جرم انسان کرے معاف کر سکتے ہیں، شرک کر کے دنیا سے انسان اگر چلا گیا، توبہ نہیں کیا، اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، خدا کبھی یہ گناہ معاف نہیں۔ ہماری آپ کی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی عجیب بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے بارے میں ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی شرک کرے، جو نبی انتقال سے پہلے یہ حکم دے کر امت کو جاتا ہو کہ شرک نہیں کرنا، وہ کیسے شرک کر سکتا ہے؟ قرآن میں نبی کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو میں آپ کی پوری زندگی کی عمل برباد کروں گا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پہلی نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ شرک نہیں کرنا۔ دوسری نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہم نے تمہارے درمیان اپنی عمر کا اچھا خاصا حصہ گزارا ہے۔ 63 سال کی عمر کی حضور بات ہے، اچھا خاصا حصہ ہم نے اپنی عمر کا تمہارے درمیان گزارا ہے، بہت سے سفر میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، مسجدوں میں ہمارا تمہارا ساتھ رہا، غزوات میں ہمارا تمہارا ساتھ رہا، زندگی کے معاملات میں ہمارا تمہارا ساتھ رہا۔ ہو سکتا ہے میرے کسی رویے سے، میرے کسی جملے سے، میری کسی بات سے تم میں سے کسی صحابی کو تکلیف پہنچی ہو، آج میری پشت حاضر ہے، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، تم میں سے جو بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں، مجھے مار کے بدلہ لے سکتا ہے۔ بات سن کے انسان حیران رہے کہ وہ نبی جس کو لقب اللہ نے دیا رؤوف الرحیم کا، اپنا نام دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ نبی جو شفیق ہے، غمخوار ہے امت کا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں امتیوں، تم کو ایک ادنا بھی تکلیف ہوتی ہے تو تمہاری تکلیف نبی سے دیکھ لی جاتی ہے۔ وہ نبی کسی کو کیسے ستا سکتا، مار سکتا، برا بھلا کر سکتا؟ کبھی نہیں۔ لیکن حضور نے یہ اعلان کیا تھا اپنے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے یہ اعلان تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ ہم سب ایک گھر میں ہوتے ہیں، 10-20 افراد ہوتے ہیں، پڑوس میں 10-20-40 افراد ہوتے ہیں، پورا گاؤں ہوتا ہے، پورا محلہ ہوتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں سے پورے صبح سے لے کر شام تک ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارا کون سا رویہ، ہمارا کون سا عمل، ہماری کون سی بات، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سب کس کے دل میں تیر بن کے چپ جائیں، کسی کی تکلیف کا سبب بن جائیں، ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ نہیں ہوگا، جب ہم 10-20 ساتھ میں رہیں گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے میرے بزرگوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل ہو۔ مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے انسان اپنے معاملات کلیئر کر، اپنے دلوں کی ناچاکیاں دور کرے، نا اتفاقی دور کرے، نفرتیں دلوں سے نکالے، دلوں میں محبت پیدا کرو، ہمدردی پیدا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا ماحول بناؤ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ ناچاکی تو ہوتی رہے، معاملات بگڑتے رہیں، لیکن اس کو اپنے ذہن پہ سوار کر لینا
کہ نہیں میں تو बड़ा तुर्रम खान हूँ, जब तक वो सामने वाले से माफी नहीं मंगा लूंगा वहां तक मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। क्या रवैया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरफ बात करना, गलती हो आदमी उसको तस्लीम करे, माफी मांगे और दुनिया में ही अपने मामलात साफ कर ले, और अगर गलती नहीं हुई है फिर भी माफी मांग ले, अगर अल्लाह तबारक व तआला उसे दर्जात बुलंद फरमाए। और जिसके साथ बदसलूकी हुई है वो सामने वाला इंसान कभी ये उम्मीद न रखे, ये दिल में ठान कर न बैठे कि जब तक मैं उसकी नाक नहीं रगड़वा लूंगा, उसको सामने झुका नहीं लूंगा, वहां तक उसको माफ नहीं करूंगा। मैं तो अपने बयानों में कहता हूँ, रोजाना हम सब की जिम्मेदारी है, रोजाना जब आप बिस्तर पे जाए सोने की दुआएं पढ़ते हैं, उस वक्त एक जुमला आप अपने मुंह से ये अदा कीजिए कि अल्लाह आज सुबह सो के उठा हूँ, शाम को बिस्तर पे जा रहा हूँ, कल सुबह देखना नसीब होगा या नहीं होगा हमें नहीं मालूम है, तू जानता है। आज जिसने मेरे साथ बदसलूकी की, गाली दिया, कोई किसी की तरफ से मुझे तकलीफ पहुंची है, मैं बगैर माफी के उसको माफ करता। दिल साफ करके सो, कोई ठिकाना नहीं है कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा, सोए तो सोए ही रहे, कोई जरूरी नहीं उठना। अल्लाह फरमाते हैं कि रोजाना हम मौत के नजारे तुमको दिखाते रहते हैं, और अगर जिसको नहीं मरना है उसको भी अल्लाह मौत का नजारा दिखाता। जब अभी आप सोएंगे तो मौत है, घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, बच्चे हंगामा कर रहे हैं, शोर हो रहा है, चोर आ गया, चोरी करके चला गया, कुछ मालूम नहीं। मौत का एक मंजर, ऐसा इंसान घोड़ा गधा बेच के सोता है, कुछ खबर नहीं। तो आपकी गुजराती जुबान भी बड़ी बड़ी जुबान है, अभी मुझे एक बात याद आ रही, तो कहते ना कि वो उठ ही गया, वो जुबान लफ्ज है। सोने वाले के लिए भी कहते हैं उठ ही गया कि नहीं, जा देखा फलाने उठ गए कि नहीं उठ गए, और जो एकदम से उठ के चला गया ऊपर उसको भी कहते हैं, वो माना खेल जुबान लफ्ज है। तो पता नहीं आप कहेंगे या उठ ही गया हो जाएंगे, ये भी मालूम नहीं है। इसलिए हमारा दिल साफ होना चाहिए, पाक हो हर एक की तरफ से दिल। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी नसीहत फरमाई। और तीसरी बात में फरमाया, इन्ना अब्दन खय्यरहुल्लाहु सुब्हानहु व तआला, एक बंदा अपने बारे में, एक बंदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया है, बैना अन यख्तारा मा फी दुनिया, जो दुनिया में है, माशा जितना चाहे वो इख्तियार कर सकता है, रह सकता है, वो बैना मा इंदहु, और चाहे तो अल्लाह के पास जो है उसको अल्लाह के रसूल चुन ले, इख्तियार दिया गया था। फख्तार मा इंदहु, उस बंदे ने, अपने बारे में, उस बंदे ने जिसको अल्लाह की तरफ से इख्तियार दिया गया था वो चुना जो अल्लाह के पास। अगर दुनिया में मेरे भाइयों कोई इंसान इस लायक था कि वो जिंदगी भर पूरी दुनिया में रहता, ऐशो आराम के साथ रहता, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी थी, जो इस लायक थी कि वो दुनिया में रहे। अल्लाह की तरफ से इख्तियार दिया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के बुलावे को, अल्लाह के पास जाने को इख्तियार किया, दुनिया में रहना पसंद नहीं फरमाया। जब ये जुमला सुना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायतों में आता है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू हैं, वो रो रहे हैं, और फदैना कबी आबाइना व उम्महातिना, ऐ अल्लाह के रसूल हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं, और मैं हजारों माओं और बापों को आपके ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, आप हमको छोड़ के कहाँ जाएं। बड़े सारे लोग जो समझ नहीं सकते, सहाबा में हर एक की फहम अलग होती, बहुतों को ये बात समझ में नहीं आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कलाम रसूल के राजदार थे, समझने वाले थे, जब रोने लगे तो सहाबा उनको कह रहे, तुमको क्यों रोना आ रहा है, क्यों रो रहे हो, कौन सी ऐसी बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि तुम नहीं समझोगे जो मैं समझ रहा हूँ। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने का, पर्दा फरमाने का वक्त है, ये इशारा कर रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हमको ये था। ये तो बुध के दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से 5 दिन पहले ये नसीहत फरमाई। अब बीच की बातें छोड़ता हूँ, इतवार और दोशंबर 2 दिन की बात कर। इतवार का दिन था,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ دینار پیسے روپیے دیے تھے، تصدقی، اے عائشہ اس کو صدقہ کر دو اللہ کی راہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، ان کی تیمارداری کرنے کے لیے ایسی لگی ہوئی تھی کہ میرے ذہن سے بات نکل گئی کہ حضور نے مجھے کچھ امانت عطا فرمائی ہے اور صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اب سوچئے کہ کئی دن پہلے حضور نے دیا تھا، لیکن یاد رکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتوار کا دن ہوا وہاں سے ایک دن پہلے کہا یا عائشہ ما فعلتی بتلک الدنانیر، وہ دینار کو میں نے تم کو دیا تھا کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ عندی، وہ میرے پاس ہے۔ کہا اتنی بہا، لے کر آ، میں نے تم کو صدقہ کرنے کے لیے کہا تھا، تم نے اپنے پاس رکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گئی ٹھیک تو بہا اور وہ دینار لے کر آئی، پھیلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا، بٹوا تھا اس میں پیسہ رکھا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا ما ظن محمد، ما ظن محمد لو لقی اللہ غدا وهذه عنده، محمد کا کیا خیال ہے اپنے بارے میں، اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا محمد کا کیا خیال ہے اپنے بارے میں، اگر کل کو آنکھ بند ہو گئی، خدا سے ملاقات ہو گئی، وفات ہو گئی اور یہ دینار جو میں نے صدقے کی نیت سے رکھا تھا وہ میرے پاس رہ گیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ زیادہ نہیں تھا، 2-4 روپیہ تھا، بہت زیادہ پیسے نہیں تھے، ہی نہیں کچھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ گھر میں حضور نے کچھ نہیں چھوڑا تھا سوائے جو کے کچھ دانے کے جو ایک الماری میں پڑے ہوئے، بس اور کچھ نہیں۔ یہ اس کے بعد روایت سنانے کی بات کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فبعثها الى علی، حضور نے ان درہم و دینار کو حضرت علی کے پاس بھیجا اور کہا کہ تصدق بہا، اس کو صدقہ کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی طرف سے اس کو فقراء میں بانٹ دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے ایک دن پہلے ہم کو، آپ کو، پوری امت کو ایک سبق دیا کہ ہمیں جو کچھ صدقہ کرنا، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ یہاں ہمارے ماشاءاللہ سب ائمہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کبھی آپ کو بیان کریں گے۔ بہت دفعہ ہم لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، ایسے ہزاروں روپیے چائے میں 100-150 روپیے روزانہ اڑاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ہوں گے، نوجوان ایسے، بوڑھے ایسے 100-150 روپیے روزانہ ان کے چائے پانی کے چلے جاتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے۔ روزانہ اپنے صبح کا آغاز اگر اللہ نے دیا ہے، جو حیثیت دی ہے، صبح کا آغاز صدقے سے کرو۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لاعلاج بیماریاں جن سے ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، اس کا علاج صدقہ، داؤ بہا مرضاکم، اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ کیا کرو اللہ بیماریاں دور کرے۔ یہ ہم کو صدقہ کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا رکھنا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بات بڑی کڑوی کرنے جا رہا ہوں، معاف کرنا، بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی بات کر رہے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، نکالتے ہیں لیکن فقراء کو دیتے نہیں ہیں۔ وہ اپنے پاس سالوں، لاکھوں، 1.5 لاکھ روپئے، کئی لاکھ روپئے زکوٰۃ کے رکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہو رہی ہے، مستحق کو حق بھی نہیں ملا۔ ایک صاحب نے مجھے خود کہا، مجھے کہنے لگے کہ مولانا جو ہے میرے پاس 1.5-2 لاکھ روپیہ ایسے ہی زکوٰۃ کے پڑے رہتے ہیں۔ میں کہا کیوں پڑے رہتے ہیں؟ وہ تو دینے کا حکم ہے، فقیروں کو دے دو، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو وہ کچھ نہیں بولنا، وہ دانت نکال کے رہ گئے۔ یہ گناہ ہو رہا ہے۔ فرض ہے زکوٰۃ نکالنا اور دینا، جب تک دو گے نہیں وہاں تک ادا نہیں ہوگی۔ یہ رکھے ہوئے جو بھی آپ کو صدقہ کرنا ہے، جو واجبہ صدقات وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ یہ عام صدقات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، روزانہ فقراء کو، مساکین کو، غربا کو، اپنی آپ کی جو بھی ضرورت ہے وہ نیت کر کے صدقہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورت ہے روک کے رکھنے کی ضرورت۔ ہزاروں ایسے آپ کے مسجد میں ائمہ، مؤذنین ہیں، مکتب پڑھانے والے، کتنے ایسے مدرسین ہیں جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، کتنے ایسے محلے میں رہنے والی بیوہ عورتیں اور بچیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور معلوم ہو کئی لاکھ زکوٰۃ رکھے اور ان کو فخر کرتا ہے انسان کہ میرے پاس زکوٰۃ کیسے پیسے پڑے رہے، کون سا ثواب کما رہے زکوٰۃ کے پیسے پڑے ہوئے۔
یہ دینا ضروری ہے. جس نے جو بھی نیت کی ہے، جس کے پاس بھی ایسی کوئی رقم ہو، آج ہی اسی وقت نیت کرو اور صبح سے پہلے ہی ابھی گھر جا کے دینا ہو دے دیجیے. جہاں دینا ایک پیسہ بھی نہیں رہنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا اور یہ صدقہ دیا. ہتھیار تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہتھیار مجاہدین کو ہدیہ کر دیں کہ آج سے میرے تمام ہتھیار مجاہدین اسلام کو میں ہدیہ کرتا ہوں. غلام اور باندیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا کہ اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. یہ اتوار کے دن کی بات تھی. وہ دن گزر گیا، دوشنبے کا دن آیا. فجر کی نماز مسجد میں صحابہ کرام ادا کر رہے ہیں. بیچ میں بات بڑی لمبی ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لانے کے لائق نہیں رہے، چل نہیں پاتے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی للناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، ابا حضور تو بڑے نرم دل کے ہیں. حضرت ابو بکر کے بارے میں روایتوں میں آتا کان رجلا بکان، حضرت ابو بکر بہت رونے والے. قرآن پڑھتے تھے تو آنکھ سے آنسو رکتے نہیں تھے. ہم لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا. حالانکہ مومن کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان والمؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان بڑھ جائے، یقین پیدا ہو جائے، لیکن یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہمارا ایمان اندر سے گڑبڑ. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ایمان کی توفیق نصیب کرے. مضبوط ایمان دنیا کی کوئی آندھی جسے ہلا نہ سکے، چاہے ہزاروں کفر اور شرک کی آندیاں چاہے کوئی نہیں ہے. ایسا ہی خیر. تو حضرت عائشہ نے جب یہ کہا یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو حضرت عمر فاروق کو کہہ دے وہ نماز پڑھا دے. حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر. میں اپنا جملہ بولا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. حضرت ابو بکر کو کہو نماز پڑھانے کے لیے، کیونکہ مستقبل میں کیا ہونے والا تھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے تھے. اس بیچ فجر کی نماز دوشنبے کے دن ہو رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا. مسجد سے لگا ہوا تھا روزہ، آج بھی مسجد سے ہی لگا ہوا. مسجد کے اندر ہی پردہ ہٹا کے پورے صحابہ کو ایک طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور سے دیکھا. صحابہ کرام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں اور صحابہ خوش ہو رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی ہو گئی ہے، صحت بحال ہو رہی ہے. اور ایک صحابی تو یہ کہتے ہیں کہ خوشی کے مارے جو حضور کا ہم نے دیدار کیا، ہمارا عالم یہ تھا کہ ہم کو ایسا لگتا تھا کہ کہیں ہم نماز میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یعنی نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں، لیکن تصور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا، چہرے انور کا وہ آ رہا اور نماز میں کوئی بھول نہ ہو جائے. آج کچھ دنوں کے بعد ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی حالت دی تو ہمیں یہ اندیشہ تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا، گھر کے اندر تشریف لے گئے. لیکن صحابہ کو کیا معلوم تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اچھی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ حضور کا آخری دیدار نظر نہایی ہے. اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید زیارت نہیں کر پائیں گے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید اب باہر نہ نکلیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پردہ گرا دیا، نماز ہو گئی. چاشت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کو، اپنے نواسوں کو، حضرت حسن اور حسین کو بلایا. بلانے کے بعد ان سے ملاقات کی، ان کو واضح نصیحت فرمایا. وہ رخصت ہو گئے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بلایا سب کو، اور ان کو بھی بلا کر واضح نصیحت کی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ صحابہ کو بھی بلائیں اور ان کو بھی کچھ نصیحت کریں. عیادت کے لیے آتے رہتے تھے صحابہ کرام، تو وہ بھی آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بالکل عین وقت ہے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے عین وقت میں جو صحابہ کو جمع کر کے یا جو جمع تھے وہاں حضور نے نصیحت فرمائی تھی، بڑی اہم نصیحت. میں نے ابھی شاید
مولانا کی مسجد میں اس سے پہلے والے جمعے کو ایک بات کی تھی. حضور نے 3 مرتبہ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگوں، نماز کا خاص خیال رکھنا، کوئی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے. مومن سے تو ویسے بھی ترک صلاۃ کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں ہم کیسے مومن ہیں، اللہ جانے ہماری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی ہے کہ ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں. کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کی نماز چھوٹ جائے. قضا ہونے کا بھی تصور نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان ہے چلو کبھی قضا ہو جاتی ہے، کوئی مجبوری آ جاتی، لیکن نماز چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. نماز کے بغیر ہماری زندگی جانور سے بھی بدتر ہے. خدا کی رحمت ہم پر متوجہ نہیں ہوتی. نماز میں ہی ساری برکت ہے. دنیا کے سارے کام پیچھے کر دیں، کوئی بھی ضرورت آ جائے اس کو پیچھے کر دیں. اولین فرض ہمارا یہ ہے کہ ہم پہلے تو حضور نے یہ تاکید کے ساتھ فرمایا الصلاۃ، نماز کا خاص خیال رکھیں. اور دوسری نصیحت فرمائی وما ملکت ایمانکم، جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، یعنی جو تمہارے قبضے میں باندیاں ہیں، غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی اس میں سلوک کرو. جس کے ساتھ تمہارے ہاتھ مالک ہیں، یعنی جو تمہارے پاس پیسے ہیں، روپیہ ہے، دولت ہے، اس کا بھی خیال کرو. اور وما ملکت ایمانکم، تمہارے ہاتھ جس کے مالک ہیں، یعنی جن جن چیزوں کے بھی تم مالک ہو سب کا خیال رکھو. علماء نے لکھا ہے کہ وما ملکت ایمانکم میں یہ جو تمہارے دکانوں پر، تمہارے کارخانوں میں، تمہاری آفسوں میں، تمہاری ماتحتی میں جو لوگ ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں، کام کرتے ہیں، جب چاہتے ان کی ماں بہنیں کر دیتے، جب چاہا ان کو نوکری سے نکال دیا، جب چاہا ان کو گالیاں بکنے لگے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ انسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری نصیحت ہے وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو. قرآن کریم میں جو اللہ نے یہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ من کنود یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کنود کون ہے؟ فرمایا الذی یأکل وحدہ ویترک ربہ، جو اکیلے کھاتا ہو اور اپنے ماتحتوں کو چھوڑ دیتا. آپ اس میں بڑے سیٹیاں بنے بیٹھے ہیں، چائے منگاتے ہیں، بھجیے منگاتے ہیں، سموسے منگاتے ہیں، وہی ملازم لے کے آتا، وہاں کھڑا ہے، ہاں جناب توڑے جا رہے ہیں سموسے، چائے پہ چائے چل رہی ہے، اور وہ ملازم ڈائریکٹ بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ شاید یہ ہمیں پوچھ. اللہ کے رسول نے انسان میں گری ہوئی بات، انسانیت کے خلاف بات. تو یہ نصیحت حضور نے آخری وقت میں فرمائی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. حضور کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، درد بڑھ رہا، بخار بالکل تیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف، ناتواں، کمزور ہو گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ نکل رہا، ایک دم آخری وقت آ گیا، پسینہ نکل رہا. پانی کا برتن رکھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ بھگوتے ہیں، ہاتھ بھگو کر اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہیں، پسینہ پوچھتے ہیں. اور اس کیفیت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسینہ پوچھ رہے پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہم ہون علینا سکرات الموت. اے اللہ سکرات الموت، موت کے روح نکلنے سے پہلے جو ایک خاص قسم کی مردے کو تکلیف ہوتی ہے، سانس اکھڑتی ہے، گھبراہٹ جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور عجیب بے چینی رہتی ہے، وہ کسی کو پہچانتا نہیں، اپنے دھن میں رہتا. تو اس کیفیت کو، نزع کی کیفیت جو ہوتی ہے، حضور فرماتے کہ اے اللہ اس کیفیت میں مدد فرما، آسان کر دے اس کیفیت کو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، پوچھ رہے تھے، پانی میں ہاتھ بھگو بھگو کر پیشانی. اسی میں حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو حضور کے صالح ہوئے، حضرت عائشہ کے بھائی ہوئے، حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، وہ دروازے میں داخل ہوئے. ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، بہت زبردست بات کرنے والا، آپ ذرا دھیان سے سنیں. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ اللہم ہون علینا سکرات الموت، اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عبد الرحمن کے ہاتھ میں جو مسواک کا اس پر بڑی نظریں جمائے دیکھ رہے تھے. گویا کہ حضور کو طلب یہ تھی کہ کاش وہ مسواک مجھے مل جاتی اور میں مسواک کر دیتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری نظریں حضور کی نظروں کا تطبع کر رہی تھی. کہاں حضور دیکھ رہے ہیں، میں نے سمجھ لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک چاہیے. میں نے عبد الرحمن ادھر آؤ، ان کے بھائی آئے، ان کے ہاتھ میں سے مسواک لیا، اور مسواک لینے کے بعد حضرت عائشہ فرماتی میں نے اپنے منہ میں رکھ کے کوچ کر اس کو نرم کیا، کوچا بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. حضور نے مسواک کیا، پھر میں نے اس کو لے لیا، پھر اپنے منہ میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگا ہوا اس میں ہمارے منہ میں آ جائے، وہ میں نے کیا اور اس کے بعد دھو کے اس کو رکھا. دو باتیں سنا، اس کے بعد آگے بات کریں گے. ایک بات تو یہ ہے ہمارے نوجوانوں، خاص طور سے آپ کو کہہ رہا ہوں، برش کرتے رہو. آج کل نوجوانوں میں مسواک اور برش دونوں نہ کرنے کی بیماری چلی، اور صبح جیسے ہی بستر پر سے سو کے اٹھتے ہیں تو وہ منہ میں لاکھوں کروڑوں بیکٹیریا اور جراثیم بھرے ہوئے ہیں، لیکن ویسے ہی وہ چائے پیتے ہیں اور اس کا نام پتہ نہیں کہاں کے یہ چھپے ہوئے جو آلو ہیں گورے، انگریزوں نے اس کا نام رکھ دیا بیڈ ٹی، بستر والی چائے. بیڈ ٹی، بیڈ مطلب انگلش اس کی وہ کیا ہے اسپیلنگ BED بیڈ، ایسے ہی بولا بیڈ کی اسپیلنگ یہی نا BED بیڈ. ہم اس کو تھوڑا بدل کے بولتے ہیں، وہ بیڈ ہے BAD بیڈ. بیڈ ٹی سب سے بری چائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تھے، مسواک سب سے پہلے کرتے تھے، ہر نماز میں مسواک کرتے تھے، منہ سے خوشبو آتی تھی. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے گندگی ہم نے یہ پال رکھی ہمارے نوجوانوں نے، نہ برش کیا، نہ منہ دھویا، نہ کلی کیا، نہ مسواک کیا، اور ویسے ہی وہ بیڈ ٹی پتہ نہیں کون پیتے، جس کو میں نے کہا وہ بیڈ نہیں ہے بیڈ ٹی ہو گیا. یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں. دوسری بات کر رہا ہوں، برش کرتے ہیں. دیکھو ایک فرق یاد ہے، برش یہ ہمارے مولانا بھی ماشاء اللہ محدثین میں، ہمارے مولانا عبداللہ صاحب بھی ہمارے دارالعلوم کے تخصص فی الحدیث کا جو شعبہ ہے، یہ دونوں حضرات پورے دن وہی بیٹھتے کتابوں کے کیڑے ہیں. باقی باتیں تو آپ بتائیں گے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہے. کئی ایک نوجوان ایسا سمجھتے ہیں کہ برش میں کرتا ہوں، برش کرتا ہوں اور منہ صاف ہو گیا. دونوں میں فرق ہے. علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کا دو مقصد ہے. ایک مقصد مطہرۃ للفم، منہ صاف ہو یہ ہے، اور دوسرا سنیت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو رہی ہے، تو جب آپ مسواک کریں گے منہ بھی صاف ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اور علماء نے مسواک کے 100 سے زیادہ فوائد گنائے ہیں، بعضوں نے 70 تک گنائے. اس میں آخری بات یہ لکھی ہے کہ جو آدمی مسواک کا پابند ہو تو ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو برش کرنے سے تو یہ حاصل نہیں ہوگا، کہیں کسی حدیث میں برش ہونے کا ذکر نہیں ہے. ایک چیز اور اشارہ کر جو بات آ گئی ہے، میں برائی کر رہا ہوں. یہ چونکہ ہمارے نوجوان بڑے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر ادھر ادھر کے بیانات سنتے ہیں، الٹے سیدھے پتہ نہیں کیا کیا، اور ذہنوں میں خرافات آتے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے، ان کے علم پر، ان کے تقوی پر، ان کی بزرگی پر کسی کو کوئی شخص بات نہیں سکتا. مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ پوری حیات، لیکن ان سے اس مسئلے میں چوک ہوئی ہے، بتا دے رہا ہوں. انہوں نے اپنے بیان میں بھی اور جگہ کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ مسواک کا قائم مقام برش ہے. بالکل غلط ہے. مسواک کا برش کبھی قائم مقام نہیں. مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا اور محدثین نے لکھا ہے، جو میں نے آپ کو کہا، مسواک کے دو مقاصد ہیں. ایک تو سنت ادا ہوتی ہے اور دوسرے منہ صاف ہوتا ہے. جب آپ برش کرتے ہیں صرف منہ صاف ہوتا ہے، سنت ادا نہیں ہوتی. اس لیے برش کرو، میں منع نہیں کرتا، روزانہ برش کرنا چاہیے،
لیکن اس کے ساتھ آپ مسواک رکھیے اس نیت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوگی، منہ بھی صاف ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت سنی مسواک کے بارے میں، تو وہ میں کان پہ ہی رکھ کے لگا کے رکھتا تھا، جیسے دھنیوں کو آپ دیکھتے ہوں گے لکھتے پھر قلم یہاں رکھ لیتے ہیں، تو وہ یہاں پہ مسواک لگا کے رکھتا تھا، جب موقع ملے مسواک کرنے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک کہ جب صحابہ اور شواہد میں اس پر عمل ہوتا ہے، جب وہ جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کو جیب میں سے مسواک نکال کے مرکز سنت ادا کرتے ہیں۔ گرچہ حناف کے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وضو کے وقت تو مسواک کرنا ہی چاہیے۔ تو مسواک کرنے کی عادت ڈالو گے نا میں نوجوانوں، پیٹ ٹی نہیں پینا، بغیر منہ دھلے، بغیر مسواک کیے، بغیر صاف صفائی کے ایک ٹی پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا آئیڈیل یہ مغرب نہیں ہے، انگریز نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم ہر چیز میں ان کے تابع ہیں، ہر چیز میں ان کے پابند ہیں، اور ہماری زندگی انہی سے عبارت ہے۔ اگر حضور کا نام ہماری زندگی سے نکل گیا، اتباع نکل گئی، ہم بیمانے لاشیں ہیں، کچھ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے یہ مسواک کرنے کی عادت ڈالو۔ خیر ایک تیسری اور بات سنا دوں، ابھی تو ہو سکتا ہے کسی صاحب کو اعتراض ہونے لگے، ڈاکٹر لوگ آج کل بڑے بڑے فلسفے سناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے ابھی واقعہ سنایا، مسواک اپنے منہ میں کوچ کر نرم کیا، حضور کو دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا برش مسواک کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کبھی کبھی، تاکہ اس سے محبت زوجین میں باقی رہے۔ اب ہمارے وہاں ہر خاندان میں شکایت ہے، بیوی کہتی ہے شوہر ہم کو نہیں مانتا، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو، وہ کہتی تم آپ ہم سے محبت نہیں کرتی ہیں۔ ارے کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ کھانا شوہر صاحب وہ ہوٹل پہ کھا کے آتے ہیں، شیرپورہ روڈ پر تو ماشاء اللہ بڑے ہوٹل دکھتے ہیں کھانے کے، تو شوہر کھانا وہاں کھا کے آتا ہے، بیوی گھر میں انتظار کرتی ہے اور اکیلے بیٹھی کہتا ہے کھاؤ تو من نہیں بھائی، کھا کے وہاں ٹھوس کے آیا، نہیں بولے گا گھر میں کہ میں کھا کے آ رہا ہوں۔ اب بیوی انتظار کرے، ایک ساتھ کھانے کی عادت ڈالو۔ اگر میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا ہے، بچوں میں محبت پیدا کرنا ہے، جن گھروں میں بھی نام اتفاقیاں ہیں، ایک ساتھ کھانے کی عادت ڈالو۔ اور یہ مسواک کی بات ہم نے کی ہے، میاں بیوی کے لیے باقاعدہ اجازت ہے، محدثین نے لکھا ہے، آپ حدیث کی شرح میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا کرنے میں کوئی طبی مسئلہ وہ نہ کرے وہ الگ چیز ہے، لیکن شرعاً اس کی اجازت ہے اور کرنے میں کوئی خیر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ اب تکلیف بڑھ رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا ٹائم دیا ہوا بہت تھوڑا رہ گیا، انشاءاللہ رکنے میں بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میں نے اپنی ران پہ رکھ لیا، طبیعت آپ کی نڈھال ہو رہی تھی، میں نے سر یہاں رکھ لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل نزع کا عالم ہے، سینے میں گھڑگھڑاہٹ پیدا ہو گئی، کراہنے کی آواز آنے لگی، پیشانی پسینے سے بھر گیا۔ حضور اپنا ہاتھ لے کر ایسا دونوں ہاتھ بھگو کر پیشانی پوچھ رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی چھتی تھی، اس کو آپ دوسری زبان میں کہہ دو آسمان کی طرف، لیکن چھتی آتی ہے پہلے، چھت کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، یعنی آسمان کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں، تحرکت شفتاہ، حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، مگر کمزوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اصغیت الیہ، میں نے کان لگایا کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ تھا یہ، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ اللہ کی ذات سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اپنے پاس بلا دے۔ یہ پڑھ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آخری جملہ، اور یہ پڑھ کر آپ ذرا میری طرف دیکھیے، جیسے آپ کسی مریض کو شاید زندگی میں روز دیکھتے ہوں گے ایسے واقعہ، مریض جب تک بات کرتا رہتا بدن میں دم، جب حضور کی آیت پڑھو تو ہاتھ نکل گئی،
بستر سے ہاتھ حضور کا نیچے چلا گیا، ڈھیلا ایک دم، یعنی روح پرواز کر گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت جگر، نور نظر، جن کو ابھی میں نے شروع میں سنایا، حضور نے فرمایا سب سے پہلے تم مجھ سے ملو، وہی قریب میں موجود تھی۔ بیٹے اولاد کی، بیٹی کی خاص طور پر، بیٹیوں کی بڑی قدر کرو بھائی۔ ہمارے وہاں بیٹیوں کے ساتھ بڑے عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا حاجی صاحب خان صاحب نے زمین بیچی، ایسا ہو رہا ہے، اور زمین بیچتے ہیں تو سارے بیٹوں کو معلوم ہوا اس کا ورثہ تقسیم کر دیتے، بیٹیوں کو کم دیتے۔ پتہ نہیں کون سی شریعت لے آتے ہیں، اپنی طرف سے بیٹوں کو زیادہ دیتے جتنا دینا چاہیے اتنا، اور بیٹی کو کم دیتے۔ بہت سارے ایسے واقعات تو سننے میں معلوم ہو، بیٹی کو اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ وہ تو اپنے گھر میں بڑی سکھی ہے، تو تمہاری بدولت سکھی ہے، اور اس کو سسرال اچھا ملا، اس کا نصیب اچھا تھا، اس لیے سکھی ہے بھائی، تمہاری وجہ سے نہیں ہے۔ اور اگر سکھی بھی ہو تو شریعت نے تم کو کچھ تقسیم میں گڑبڑی کرنے کا حق اختیار نہیں دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام میراث پورا سب تقسیم کر کے، ڈیوائڈ کر کے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ چاہے آپ کی بیٹی سکھی ہو، چاہے کسی اور تکلیف میں ہو، اس کا جو حق بنتا ہے وہ دینا ہی پڑے گا، نہیں دو گے تو کل کو اللہ کے وہاں گریبان تمہارا پکڑا جائے۔ خیر، حضرت فاطمہ رضی اللہ، ساری بیٹیاں باپ کو بہت چاہتی، وہ اولاد بیٹے جن کے لیے ہم اور آپ مرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ نکلنے اور ناکارے نکلے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں وہ بڑھاپے میں ماں باپ کو، وہی بیٹی کا مانگتی، ذرا سے بھی سن پائے کہ میرے باپ کو تکلیف دور کے آتی ہے، چاہے جتنے پیسے خرچ کرنے پڑے وہ بیچاری آئے، چاہے جتنے دن رہنا پڑے اپنے گھر کا کام کر کے، بیٹا کبھی ایک دن تمہاری وجہ سے آفس ناغہ نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں، کبھی نہیں کریں۔ کوئی نیک نکل گیا، اللہ کی بات ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ایسا ہو رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت جگر، نور نظر چمٹ گئی اپنے والد محترم کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے، اور رو رہی ہیں، اور روتے ہوئے انہوں نے فرمایا یا ابتا وا ابتا، ہائے میرے ابا حضور، اجاب ربن دعا، آپ نے اس رب کی صدا پر لبیک کہا جس نے آپ کو اپنے پاس بلایا، اور آپ نے کہا اللہ میں حاضر ہوں، آ رہا ہوں، وہاں چلے۔ وَأَبْتَا یا ابتا اِلَى جبریل ننعا، جبریل سے ہم آپ کی وفات کی جبریل کو خبر دیتے ہیں۔ یہ فرمایا یا ابتا جنت الفردوس مأوا، اے میرے ابا حضور جنت آپ کا، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہو۔ یہ کہہ کے سارے مدار رونے لگی، صحابہ جو موجود تھے، گھر کے لوگ موجود تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو، اور آنن فانن یہ خبر پورے مدینہ منورہ میں پہنچ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو ہمدرد تھے پوری امت کی، شفیع و غمخوار تھے، امت کی ایک ایک چیز اور ایک ایک تکلیف آپ کو ناگوار گزرتی تھی، اب وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ پورے مدینے میں رونے کی، آہو بھگا کی فضا قائم ہو، سارے لوگ رو رہے۔ عجیب بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فلما خرجت نفسہ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس نکل گئی، روح پرواز کر گئی، تو خرجت من فمہ ریحا، آپ کے منہ سے ایسی خوشبو نکل رہی تھی کہ ویسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرواز کرنے کے بعد یہ خوشبو آئی۔ عجیب بات ہے، پورے مدینے میں سناٹا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سارے صحابہ کا حال یہی تھا۔ حضرت عمر کی ایک بات سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، گھر سے تلوار لے آئے اور کہا کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے بھی کہہ دیا کہ حضور اب اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ آپ تھوڑا تصور کیجئے، ہمارے آپ کے گھر میں کوئی عزیز، کوئی ایسا جگری دوست جس کا انتقال ہو جاتا ہے، مہینوں تک ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی وہ گھر میں ہوگا، ہم گھر میں گھسے اور نکل آئے، یقین ہی نہیں آتا۔ ہمارے وہاں قاری ابراہیم صاحب مانگرولی مرحوم تھے، ان کا اچانک انتقال ہوا، مہینوں میں اللہ کی قسم کھا کے مہینوں تک مجھے ایسا لگتا تھا کہ ابھی قاری ابراہیم کہیں راستے میں ٹچ ہو جائے،
ایک دن اسی کیفیت میں مولانا اقبال صاحب کے آفس میں کہیں کچھ کام تھا تو ان کی بات چھڑ گئی. تو مولانا مجھ سے کہنے لگے, میں نے کہا مولانا مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ قاری ابراہیم نہیں ہے مدرسے میں. کہا کہ مولانا بالکل وہی کیفیت, 1.5 مہینے ہو چکے. مولانا کہ میری بھی وہی کیفیت ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی ابھی وہ نکل کے آ جائے. یہ کیفیت اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ لگائیے کہ جہاں سارے چاہنے والے, ہم سے زیادہ محبت کرنے والے, جتنے ہم اپنے ماں باپ کو, عزیزوں کو محبت نہیں کرتے, اس سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ اور اہل مدینہ موجود تھے. سب لوگ ہیں. حضرت عمر کو یقین نہیں آ رہا. چاشت کے وقت یعنی ظہر کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حادثہ پیش آیا. حضرت ابو بکر صدیق فجر کی نماز پڑھا کے چلے گئے. اس زمانے میں مدینہ منورہ سے باہر 5-7 کلومیٹر سرع سین نون بڑی ہاں ایک جگہ گاؤں تھا جہاں حضرت ابو بکر صدیق کی فیکٹری تھی. وہاں جیسے ہی خبر پہنچی وہ جلدی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے. حضور کے اوپر ایک سفید چادر, جیسے ہم میت کے اوپر چادر اڑایا گیا تھا, حضرت ابو بکر صدیق نے وہ چادر ہٹائی, حضور کا روشن چہرہ دیکھا, پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا طب تحین و طب تبیتا, اے اللہ کے رسول آپ کی زندگی بھی خوشگوار تھی اور آپ کی موت بھی شاندار. ایسی موت دنیا میں کسی کو نصیب نہیں. یہ فرمایا حالات کا بغور جائزہ کیا. یہ ایک چیز یاد رکھیے, حالات چاہے جیسے ہوں ہمارے آپ کے امت کے, لیکن باہر کے حالات کا بغور جائزہ لینا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. مصیبت میں, تکلیف میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں ایسا پڑ کے نہیں ہونا ہے کہ باہر کی دنیا میں ہمارے خلاف کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے, اس سے ہم بیگانے ہو جائیں. حالات پر ایک مومن کی نظر ہمیشہ رہنی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق گھسے, صحابہ پورے مسجد میں ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. حضرت عمر کی وہ کیفیت دیکھی, حضرت عثمان غنی کی کچھ اور کیفیت تھی. تو حضرت ابو بکر نے بھانپ لیا کہ یہ ماجرا بڑا گڑبڑ ہو جائے. باہر نکلے اور باہر آ کے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو ابھی شروع میں پڑھی تھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول تھے اور کہیں قرآن میں, حدیث میں, اللہ کے نظام میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ نبیوں کو موت نہیں آئے گی. ہر ایک کو موت آئے گی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, آپ سے پہلے بھی دنیا میں ہزاروں نبی آئے اور سب دنیا سے رخصت ہو گئے. حضور بھی نبی تھے, حضور بھی آئے ہیں, حضور کا بھی وصال ہونا ہے, حضور بھی دنیا سے پردہ فرما گئے. فرمایا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ میں شہید ہو جائیں یا خدا نخواستہ ان کی وفات ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب, اور جو دین سے پھر جائے گا, مرتد ہو جائے گا, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا تقریر کی, جو دوسری بات فرمائی, اے لوگوں سنو, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت. ومن کان یعبد اللہ, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, فإن اللہ حی لا یموت, اللہ حی ہے, زندہ ہے, زندہ رہے گا, کبھی اس کو موت نہیں آئے گی, اور جس ذات کو موت نہیں آئے گی وہی عبادت کے لائق ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. حضور تھے تو بھی کرتے تھے, حضور نہیں ہے تو بھی اللہ کی عبادت کریں گے. نبی کی ہم عبادت نہیں کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے عبادت ختم ہو. یہ ایک پیغام دیا. حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دونوں پاؤں میں جان نہیں, تلوار چھوٹ کے گر گئی اور میں سرین کے بل نیچے پڑ گئے. یعنی جیسے کوئی آدمی کے پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت ختم ہو جائے اچانک, یا جن کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی کھڑے ہوتا ہے اٹھ نہیں پاتے ہیں, ویسی کیفیت پیدا ہوئی. حضرت عمر گر گئے زمین. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح حالات پر قابو کیا, ایک اعلان کیا. اب
دو تین مسئلے اور رہ گئے صحابہ میں۔ ایک مسئلہ یہ آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کہاں ہو، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ صحابہ میں چینی گوئیاں ہونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں تو حضور کا محرم راز ہوں، سفر میں حضر میں حضور کے ساتھ رہا ہوں۔ بہت سے وہ مسائل جو کسی صحابی نے حل نہیں کیے تھے حضرت ابوبکر حل کر کے اپنے دل میں رکھے ہوئے تھے۔ کہا میں نے حضور سے مسئلہ پوچھ رکھا تھا زندگی میں ہی، نبی کی وفات جہاں ہوتی ہے وہیں نبی کی تدفین ہوگی۔ اب ایک مسئلہ آپ سنا، عام انسانوں کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ انسان کی جہاں وفات ہو تدفین وہیں ہونی چاہیے۔ میت کو منتقل کرنا عام حالات میں، یہ مفتی صاحب بتائیں گے، عام حالات میں جائز نہیں، سنت کے خلاف ہے۔ کم از کم جہاں انتقال ہو وہیں اس کی تدفین ہونی چاہیے۔ ابھی تو الٹا ہو گیا، قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دیتے، بڑے عجیب عجیب مسائل۔ وہیں رکھو اس لاش کو منتقل کرنا صحیح نہیں، یہ اس کے حرمت کے، اعزاز کے، اکرام کے خلاف، سنت کے خلاف۔ اسی اور نبی کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوگا اس کے اس کی تدفین، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا ایک مسئلہ صحابہ میں اور آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ کون پڑھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ہمارے امام تھے، ہم آپ کے مقتدی تھے۔ نبی جو خود امام رہا ہو اس کا کوئی امام نہیں بن سکتا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کوئی نہیں پڑھا ہے۔ فرق ذرا یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ مولانا نے کہا جنازہ نہیں پڑھایا جائے، حضور کا جنازہ امام بن کر کوئی نہیں، جنازہ پڑھیں گے، پڑھائے گا کوئی نہیں، پڑھنا سب کو ہے۔ ایک روایت میں ہے، محدثین نے روایت کے راوی پر تھوڑا سا کلام کیا مگر روایت کا مضمون بالکل صحیح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، جب پوچھا یا رسول اللہ من یصلی علیہ، آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا غَسَّلْتُمُونِي وَكَفَّنْتُمُونِي وَحَنَّتْتُمُونِي، جب تم مجھے غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، خوشبو لگا دینا، زعونی علی شفیر قبری، تو جہاں میری قبر ہے روضہ اطہر کے کنارے پر میرا جنازہ رکھ دینا، وَخْرُجُوا عَنِّي سَاعَةً، اور میرے گھر سے، میرے حجرے میں سے سب لوگ ایک گھنٹے کے لیے نکل جائیں، کچھ دیر کے لیے نکل جائیں۔ اول من یصلی علیہ خلیلی و جلیسی و صدیقی، سب سے پہلے میری جنازے کی نماز میرے دوست، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جبریل پڑھیں گے، اسرافیل پڑھیں گے، میکائیل پڑھیں گے، ثم ملک الموت مع جنود من الملائکہ، پھر ملک الموت میرے جنازے کی نماز پڑھیں گے فرشتوں کے پورے لشکر کے ساتھ، ثم رجال بیتی، پھر میرے گھر کے مرد میرے جنازے کی نماز پڑھیں گے، ثم نساء اہل بیتی، پھر میرے گھر کی عورتیں جنازے کی نماز پڑھیں گی، ثم ادخلوا، پھر باقی امت کا نمبر ہے، ثم ادخلوا افواجا وفرادا، پھر تم فوج در فوج یا تنہا تنہا آنا۔ روایتوں میں آتا ہے صحابہ 10 کا 15 کا گھر میں 10-15 کی ہی جگہ تھی، اس سے زیادہ کی جگہ بھی نہیں تھی، داخل ہوتے تھے، لیکن جماعت میں ہر بندہ اپنی الگ الگ جنازے کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوشنبے کے دن وفات ہوئی ہے ظہر سے قبل، اور وہ دن پورا گزرا، رات پوری گزری، منگل کا پورا دن گزرا، اور بدھ کی جو رات شروع ہوئی ہے منگل کا دن گزرنے کے بعد، رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے۔ 72 جنازے پڑھے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے لوگ ٹولہ بنا کے گھر میں جتنے آ سکتے تھے جاتے تھے، سب اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے اور نکلتے تھے دوسرے گھر تیسرے گھر۔ اس طرح مردوں نے پڑھا، عورتوں نے پڑھا، بچوں نے نمازیں پڑھی، سب نے پڑھ لی۔ 72 نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی ہوئی ہیں۔ اور کچھ مسئلہ خلافت کا بھی تھا، وہ جو پھر کبھی انشاءاللہ کوئی صاحب اس پر بات کریں گے۔ خلافت کا بھی مسئلہ حل ہونا تھا، وہ بھی حل کیا گیا اسی بیچ میں، اور جنازے کی نماز بھی پڑھائی گئی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک مسئلہ اور عرض کر دوں اگر اجازت دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسئلہ اور تھا، اختلاف تھا صحابہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحدی ہوگی یا شقی ہوگی، کیسی قبر کھودی جائے گی؟ تو صحابہ میں بڑا اختلاف تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی قبر کھودنے میں جو دو لوگ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شامی قبر کھودتے تھے اور حضرت ابو طلحہ جو لمبی قبر کھودتے تھے، کہا کہ دونوں کو بلاؤ، جو پہلے آ جائے گا وہی قبر کھود جائے گا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی آ گئے اور انہوں نے پھر حضور کی لمبی قبر کھودی۔ وہ بات میں سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسائل حل ہو گئے تھے میرے بھائیوں، بات 1 گھنٹے کی ہمارا وقت جو دیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دنیا میں نے ابھی کہا دنیا میں اگر کوئی انسان اس لائق تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کو حیات جاودانی ملتی، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا، اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں نہیں رہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ہر ایک کو وقت پر مرنا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی کسی سے جیت جانے میں، دنیا کما لینے میں، دکان سب سے ہو جانا، تجارت سب سے ہو جانا۔ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، حقیقی معنوں میں کامیاب وہ ہے۔ اس لیے ہم کو جیتے جی اسی دنیا میں مرنے کی تیاری کرنی ہوگی۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارات غیبی ملے تھے، ہم کو آپ کو اشارے نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا کہ صبح سوئے اور صبح میں رات کو سوئے صبح میں اٹھو گے یا اٹھ جاؤ گے، کوئی ٹھکانا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اپنے معاملات ہمیں ٹھیک کرنا۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، عربی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے تزود من التقوی فإنک لا تدری، اے لوگو تقوی کو اپنی آخرت کے لیے توشہ راہ بناؤ، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر، کہ جب رات چھا جائے گی تو کیا تم فجر تک زندہ بھی رہو گے یا نہیں رہو گے۔ اسی لیے جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں دعا پڑھی جاتی ہے۔ آج کل دعاؤں کا اہتمام بھی ہمارے اندر نہیں ہے، دعا نہیں پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا، اے اللہ تو نے ہمیں زندہ کیا، یعنی ایک موت سے جو مجازی موت ہے ہم اس سے باہر آئے، ہم اسی میں اٹھ جائے گا۔ تو یہ ایک تیاری کرنا، تزود من التقوی فإنک لا تدری اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر وکم من صحیح مات من غیر علت، کتنے ایسے صحیح سالم تندرست دکھتے ہیں، معلوم محلے میں اتنا کیا ہوا ہے، وہ تو اچھا خاصا صبح ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی ہم سے ملا تھا، کوئی بیماری نہیں تھی۔ موت کے لیے، موت کو ایک بیماری، موت کے لیے بیماری کی ضرورت نہیں ہے۔ کم من صحیح مات من غیر علت وکم من سقیم عاش حینا من الدہر، اور کتنے ایسے بیمار ہیں آئی سی یو میں ہیں، بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، کروٹیں نہیں بدل سکتے ہیں، لیٹ نہیں سکتے ہیں، لیکن معلوم ہوا 10 سال زندہ، 20 سال زندہ، بیماریوں میں ہے۔ کہ اللہ کی طرف سے جب بلاوا آئے گا تبھی جا سکتے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، یہ فرمایا۔ وکم من عروس، شاعر کہتا ہے کتنی ایسی دلہنیں ہیں زینوها لزوجها، جس کو اس کے گھر والے، ماں، بہنیں، خالہ، پھوپھیاں بڑے لاڈ پیار سے اس کو دلہن کا جوڑا پہناتی ہیں، مہندی لگاتی ہیں، خوشبوؤں سے اس کا جسم بسایا جاتا ہے، اور نم دیدہ آنکھوں سے روتے ہوئے پورے رشتے دار جمع ہوتے ہیں، اس کو رخصت کیا جاتا ہے۔ وہ بیٹی جس کو آپ نے سینے سے زندگی بھر لگا کے رکھا تھا، اب کسی غیر کے گھر میں جائے گی، پتہ نہیں کیا تکلیف ہوگی، کیسے رہے گی، آپ اس کو رخصت کرتے ہیں۔ شاعر کہتا وقت قبضت ارواحهما لیلۃ القدر، حالانکہ وہی شب عروسی جس کو آپ کہتے سہاگ رات ہونے والی، وہی سہاگ رات میں موت ہو جاتی ہے، دلہن دنیا سے چلے جائے۔ کتنے ہم نے ایسے دیکھے دلہن لے کے جا رہے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں ختم ہو گئے، ایسے بات ہمارے ساتھی کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ فرمایا، اور آگے شاعر کہتا وکم من صغار یرتجا طول عمرہم، اور کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دادا گود میں لے کے کھلاتے ہیں، باپ کھلاتا ہے، ماں کھلاتی ہے، رشتے دار کھلاتے ہیں، اور ہمارا بیٹا تو بڑا لمبی عمر جیے گا۔ ہماری اہلیہ کی دادی ماں تھی، ابھی گزشتہ دسمبر میں ان کا انتقال ہوا، تو کہ مولانا تمہارے اماں کی، تمہارے بیٹے کی شادی دیکھ کر مروں گی،
ارے میں نے کہا کل کو فرشتہ آ جائے گا، قبر میں کام رکھی ہوئی ہے، کوئی ٹھکانا نہیں ہے، ہماری وہاں اچانک انتقال ہو گیا. تو انسان لمبی تمنائیں مانتا ہے. شاید کہتا ہوں من سرار ترتجا طول عمرہم وقد ادخلت ارواحہم، حالانکہ ان کی روحوں کو ظلمت القبر، قبر کی ظلمت میں ان کا نام شامل کر دیا گیا ہے. یہ لمبی مدت زندہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی جو بہت مختصر بات ہم نے سنائی، اس کی روشنی میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تیاری کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس حادثے کو، جو تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ، دنیا میں بڑے حادثات آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، لیکن اس سے بڑا حادثہ کوئی نہیں تاریخ نے ریکارڈ کیا ہے. اس سے بڑا حادثہ ہو بھی نہیں سکتا ہے. آخری حدیث سنا کر بات پوری کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو، جب تم میں سے کسی بھی مسلمان کو کوئی آفت آئے، مصیبت آئے، تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، فلیعتز بمصیبتہ، فلیعتز مصیبتہ بمصیبتہ ہذہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنی مصیبت کو، موت کو، تکلیف کو، بیماری کو، میری اس بیماری کا خیال کر کے اپنے آپ کو تسلی دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے تاجدار تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی مصیبت آئی تو ہما شما تو کسی کھیل کی بولی نہیں، اس سے بڑی آفت کوئی نہیں آ سکتی. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی قدر بھی کریں، موت کی تیاری بھی کریں، اپنے معاملات جو بھی ہوں وہ صاف رکھیں. کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا ہم امیدیں کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جب بلاوا آئے گا ہم کو جانا ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ کب بلاوا آئے گا. اس لیے ہر آن ہر لمحہ ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم موت کے لیے تیار رہیں اور اپنا جو کچھ ہے، آخری بات کر دوں اور ایک لکھ کے، وصیت لکھ کے رکھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ 2 رات بیت جائے اور اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو. وصیت، آج کل معاملات لوگوں کے بڑے گڑبڑ ہیں. معلوم ہوا آپ کا کس کے ساتھ لین دین ہے وہ معلوم نہیں ہے، بچوں کو معلوم نہیں، بیوی کو معلوم نہیں ہے، اور خدا نخواستہ کا انتقال ہو گیا اور ہزاروں لوگ دروازے پہ آ کے کہ حاجی صاحب نے، نمازی صاحب نے ہم سے اتنا قرضہ لیا. جھوٹ بھی آدمی بسا اوقات بول دیتا اور گھر والے پریشان کرتے ہیں. آپ کا کس کے اوپر حق ہے اور گھر والوں کو لینا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے. اس لیے وصیت صاف ستھری ہونی چاہیے. اللہ والے اکابری مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، مولانا حمید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وصیت لکھ کے تکیے کے نیچے رکھتے تھے اور روزانہ صبح اٹھ کے جو ایک دن گزرتا تھا اور چینجنگ کرنی ہو چینجنگ کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. رविवार शनिवार बयान थे कि 21 तारीख नौजवानों में जुड़ से ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ 21 تاریخ کو نوجوانوں کا جوڑ رکھا گیا ہے. جمعہ مسجد صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک. تو سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی دعوت بھی چلائے اور خود بھی پہنچنے کی کوشش کریں. اور آئندہ سنیچر کو آخری بیان ہوگا سیرت النبی کے سلسلے میں آمینہ پارک میں. تو وہاں بھی سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے یہاں آئے تو وہاں بھی تشریف لے جائیں. اور آپ سبھی حضرات کے لیے چائے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. تو آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ چائے پی کر جائیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو درگزر فرما دے اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جان بوجھ کر انجانے میں مجمع میں یا تنہائی میں جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہوں اے اللہ سب معاف فرما دے اے اللہ اپنا ذوق عطا فرما اپنا شوق عطا فرما اپنا نام عطا فرما اے اللہ ہم سب سے دین کی خدمت کے جس سے تو راضی ہو اے اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دین کا سپاہی بنا اے اللہ حالات کو ماحول کو ہم سب کے حق میں سازگار بنا دے اے اللہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معرفت ہم سب کو نصیب فرما دے اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر شریعت پر چلنے کا کہ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ایک سنت کو اپنانے کی اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے اس آج کے مجمع کو بے انتہا قبول فرما لے اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت پر ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے اے اللہ اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے اے اللہ یہ پورا مجمع ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اے اللہ تیری شریعت کی محبت میں یہاں جمع ہوا ہے اے اللہ ان سب کی تمناؤں کو ان کے دلوں میں جو اے اللہ ارادے ہیں ان سب کے جائز ارادوں کو اللہ پورا فرما دے اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب روزی کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کے لیے گھر کا انتظام فرما دے اے اللہ جو ہمارے نوجوان بھائی اور بہن غیر شادی شدہ ہیں اللہ ان کے لیے غیر سے اچھے جوڑے کا انتظام فرما دے اے اللہ جو مقروض ہیں اے اللہ غیر سے ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے اے اللہ جو جیلوں میں ہیں ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو باعزت رہائی نصیب فرما دے اے اللہ ہم نے اس مجمع میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے گھروں میں جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں اے اللہ شادی کے لائق ہیں اے اللہ ان کے لیے غیر سے جوڑے عطا فرما دے اے اللہ ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے اے اللہ ہمارے کھانے پینے پہننے اوڑھنے ضرورت کی استعمال کی برتنے کی چیزیں خوب خوب برکت عطا فرما دے اے اللہ حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے فتنوں کے فتنے سے ظالموں کے ظلم سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ اس پورے گاؤں پر اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے سے اے اللہ جو انہوں نے ہر سال کیا ہے اور کر رہے ہیں اے اللہ اس کی برکتیں پورے گاؤں کو نصیب فرما دے اے اللہ رحمتیں نصیب فرما دے اے اللہ حضور کی محبت نصیب فرما دے اے اللہ خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے اے اللہ اس گاؤں کی قبرستان میں جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں مدفون ہیں اے اللہ اس کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دے اے اللہ ان کے رحمت کے فیصلے فرما دے اے اللہ طاعت نظر ان کی قبر مشاہدہ فرما دے اے اللہ ہمارے والدین اساتذہ محسنین دوست و احباب اعزاء و اقربا میں سے جو بھی اس دنیا میں نہیں ہے اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ جو حیات ہے اے اللہ ان کا سایہ صحت عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم فرما دے اے اللہ ہر ایک کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما دے اے اللہ ہمارے مدارس کی مکاتب کی مساجد کی خانقاہوں کی علماء صلحاء حفاظ کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما اے اللہ اس ملک کی جمہوریت کی حفاظت فرما دے اے اللہ جو کچھ اس ملک کے برے لوگ ہیں اے اللہ جو اس ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں اے اللہ ان کو بے دخل فرما دے اے اللہ ایسے حکمراں نصیب فرما دے جو ملک کے یہاں کے عوام کی اے اللہ خیر خواہ ہوں اے اللہ اس ملک کے لیے کام کرنے والے ہوں اے اللہ اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے علماء نے مدارس کے طلباء نے اے اللہ قربانیاں دی ہیں اے اللہ ان کی قربانیوں کو رائگاں نہ فرما اے اللہ
ہمارے جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے جن کے ہم پر حقوق ہیں اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اللہ اپنی شایان شان عطا فرما اللہ ہم تو صحیح طور پر ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے اے اللہ وقت پر ہم کو اپنی ضرورتیں بھی یاد نہیں آتی ہیں اے اللہ تو ہر ایک کی ضرورتوں کو جاننے والا ہے داتا ہے کریم ہے دینے والا ہے اے اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما دے ہر ایک کی ضروریات کی حفاظت فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب